جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں وعلیکم تو السلام۔ بات ہو رہی تھی کہ یہ پھر ہوا واقعاً، پہلے اصل میں واقعہ، پھر واؤ کو تا سے بدلا، تاکیا، پھر یا کو واؤ سے بدلا، تقوا۔ لیں جی، واؤ کو تا سے بدلا، ایک ابدال ہوا، پھر یا کو واؤ سے بدلا، یہ بھی ابدال ہوا، دو ابدال ہوئے ہیں، پھر بن گیا تقوا۔ واقعہ سے تقوا، تقوا سے تقیا، واقعہ سے تقیا، تقیا سے تقوا۔ پہلے واؤ کو تا سے بدلو تقیا، پھر یا کو واؤ سے بدلو تقوا۔ تقوی کی تعلیل کریں تو آپ نے یہاں پر جانا ہے، تقوا اصل میں واقعہ تھا، واؤ کو تا سے بدلا تقیا ہو گیا، پھر یا کو واؤ سے بدلا تقوا ہو گیا، دوہرا اس میں۔ تقوا اصل میں واقعہ تھا، واؤ کو تا سے بدلا تقیا ہو گیا، پھر یا کو واؤ سے ابدال کیا تو تقوا ہو گیا۔ جی آج آپ نے دو الفاظ کی تعلیلات پڑھ لی ہیں، ایک ہے فتوا کی اور ایک تقوا کی۔ فتوا میں ایک ہی کام ہوا ہے، یا کو واؤ سے بدلا بس، جبکہ تقوا کے اندر دو کام ہوئے ہیں، واقعہ تقیا تقوا، واقعہ تقیا تقوا۔ یہ تھا فالا، جس کو آپ کہہ لیں اسمی، فالا اسمی، فالا اسمی، فالا اسمی، فالا اسمی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی اس میں صرف فالا کے وزن پر ہو، یعنی فالا وصفی ہو، ایک ہے فالا اسمی، فالا اسمی تو یا کو واو بنا دیں، فالا اسمی یا کو واو بنا دیں۔ اور اگر فالا وصفی ہو تو پھر یا کو یا ہی رہنے دو، یا کو باقی رکھو۔ اسمی میں یا کو واو سے بدل دیں گے، وصفی میں نہیں بدلیں گے، وصفی میں نہیں بدلیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس میں صرف فالا کے وزن پر ہو، جس کا لام کلمہ یا ہو، تو اس یا کو قائم رکھتے ہیں، جیسے سادیا، اب یہ یا کو واو سے نہیں بدلنا، ایسی رہے گی سادیا پیاسی عورت۔ خازیا یا بھی ایسی رہے گی، اس کو واو سے نہیں بدلیں گے، صد خزوا نہیں کہیں گے۔ شرمندہ عورت، حیا کرنے والی عورت، حیا کرنے والی عورت اور شرمیلی عورت ہونا چاہیے۔ شرمیلی کے معنی میں شرمندہ استعمال ہوتا ہے، شرمیلی عورت، شرمندہ عورت نہیں، شرمندہ تو وہ حیا کرنے والی عورت، حیا کرنے والی عورت کے معنی کے اندر اس کو استعمال کرنے ہیں۔ شرمندہ عورت کہیں گے کہ شرمیلی عورت کہیں گے؟ شرمیلی، شرمیلی ہونا چاہیے۔ شرمیلی ہونا یہ چاہیے، کتاب، شرمندہ تو یہ شرمندہ کتاب ہو میں گیا نا۔ ہاں جی، یہ جنہوں نے لکھی ہے نا وہ پٹھان ہے اصل میں، استاد مطلب وہ ولی صاحب جو ہے نا، تو وہ اس لیے وہ اردو میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ پٹھان ادھر کئی پٹھان موجود ہوں گے کلاس میں، کیوں سعید بھائی آپ پٹھانوں کے قریب رہتے ہیں؟ پٹھان نہیں ہوں، ویسے قریب تو رہتا ہوں۔ مطلب آپ نے ان کو ایسے سنا ہے؟ نہیں، شرمیلی اردو میں گڑبڑ تو کر جاتے ہیں، لیکن
چلے اللہ حفاظت فرمائے. جی ایک تو پٹھان ہے باقی 5-6 مولف تو دوسرے ہیں جی. ہاں جی اس کے بعد ہے دنیا. لیں جی دنیا کی تعلیم بھی آ گئی. اس میں الٹ ہونا ہے کہ یہ تھا واو دنوا تھا، واو کو یا بنا دیا. پہلے تھا یا کو واو بنایا، اب کیا کرنا ہے واو کو یا بنا دیا. تو دنوا، اس واو کو جب ہم یا بنائیں گے بن جائے گا دنیا. دنیا اصل میں کیا تھی؟ دنیا تھی دنوا، واو کو یا بنا دیا دنیا. عجیب ہے، کبھی یا کو واو بناتے ہیں کبھی واو کو یا بناتے ہیں. تو ادھر تھا فالا، فتح تھا، فتح کے بعد واو آ گئی فتوا. ادھر ہے زما، تو زما کے بعد یا لے آئے دنیا، دنوا دنیا. یہ بھی وہ تھا فالا اور یہ ہے فولا. اس میں ذات یعنی اسمی، فولا اسمی. فولا اسمی ہو، فولا اسمی ہو جس کا لام کلمہ واو ہو، فولا اسمی واو، فولا اسمی، فولا اسمی واو کو یا بنا دو، فولا اسمی واو کو یا بنا دو، بس قاعدہ پورا ہو گیا. دنوا کو دنیا، دنوا کو دنیا. جبکہ اس میں ذات فولا کے وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. لائن دوہرائیں سنائیں. جیسے دنوا سے دنیا، دنوا سے دنیا. ایسا اس میں ذات جو فولا کے وزن پر ہو اس کا نام کلیمہ واو ہو تو اس کو یا سے بدل دیتی ہے، جیسے دنوا سے دنیا. بھی آپ لوگ قاعدے سناتے نہیں، کیوں نہیں سناتے؟ یہ قاعدہ سب سنائیں گے، تب تک میں بیٹھا ہوا ہوں چپ کر کے. جب کوئی اس میں ذات فعلا کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے الدنوا سے الدنیا. جب کوئی اس میں ذات فولا کے وزن پر ہو اس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دنوا سے دنیا. جب کوئی اس میں ذات فولا کے وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. جب کوئی اس میں ذات فولا کے وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دنوا سے دنیا. فولا اسمی جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دنوا سے دنیا. جب کوئی اسم فولا کے وزن پر ہو تو اس کا لام کلمہ واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دنوا سے دنیا. جب کوئی اس میں ذات فولا کے وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے الدنیا سے الدنیا. جب کوئی اسم ذات
اولا کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے دنوا سے دنیا۔ جب کوئی اسم فولا کے وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے الدنوا سے الدنیا۔ جب کوئی اسم فولا کے وزن پر ہو اور اس کا لام کلمہ واو ہو تو اس کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ اس میں یہ 3 مثالیں اولوا واو کو یا بنا دیا، اولیا دنوا واو کو یا بنا دیا، دنیا قصوا واو کو یا بنا دیا، قصیا ایک جگہ کا نام۔ لیکن اگر کوئی اس میں صفت، پہلے تھا فولا اسمی، اب ہے فولا وصفی، جیسے اوپر اب قاعدے کے اندر ہم نے دونوں باتیں پڑھی تھی کہ وزن پر ہو جس کا لام کلمہ واو ہو تو اس واو کو باقی رکھتے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا یا کو باقی رکھتے ہیں، یہاں واو کو باقی رکھتے ہیں، یعنی قاعدہ نہیں لاگو ہوگا۔ فالا اسمی اور فولا اسمی میں قاعدہ لاگو ہوگا، اور فالا وصفی اور فولا وصفی میں قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ حلوہ، حلون میٹھا سے اسم تفضیل۔ حلوہ اگر کوئی کہے کہ الاولیاء الدنیا القصیا، یہ الگ بات ہے۔ کہے کہ بھی دنیا بھی تو دنا یدنو دنون ودانن ودنیا یدنا دنون فذاک مدنون، اور ایسے کرتے کرتے وفل تفضیل مذکر منو ادنا ادنیان ادنون دانن ودین والمؤنث منو دنیا، تو یہ بھی اسم تفضیل ہے، یہ بھی تو وصف ہو گیا، پھر وصفی ہو گیا، فولا وصفی۔ تو آپ نے تو کہا فولا وصفی کے اندر جو ہے وہ واو کو باقی رکھنا ہے،
تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے وصفی تھا لیکن اب ایک خطے دنیا کا جو خطہ ہے نا بطور اسم استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے خصوصیات، تو اس میں صفات ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے ہاں اس میں ذات کی طرح استعمال ہوتے ہیں. اب ایک جسامت کے لیے جیسے یہاں پر قصیہ ایک جگہ کا نام ہے، اور دنیا یہ جو کرۂ ارض ہے، دنیا جو ہے اس میں ذات کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، صفت وصف کے معنی میں نہیں ہے. لہذا ان کے ساتھ اسماء والا ہی معاملہ کیا جائے گا، لہذا ان کے ساتھ اسماء والا ہی معاملہ کیا جائے گا. ثابت ہو جی یہ جو قرآن مجید میں الحیات الدنیا آتا ہے وہ تو موصوف صفت ہی آتا ہے، وہاں پہ وہ یہ دنیا صفت ہوتی ہے نا. جی وہاں وہ ایک تو لفظ کے دو اعتبار ہو سکتے ہیں نا. ترجمہ وہ مضاف مضاف الیہ والا کرتے ہیں، تو اگر یہ کم تر ترجمہ کیا جائے اعلیٰ کے مقابلے میں تو وہ یہ تو زیادہ ہماری بہتر نہیں اردو ہے رہتا. نا، اردو کا اسلوب ہے دنیا کی زندگی، آپ اس کو کہہ لیں دنیاوی زندگی. اب ٹھیک ہے دنیاوی ہاں جی. زندگی. ویسے یہ بھی مضاف مضاف الیہ والا ترجمہ ہے دنیاوی زندگی. دنیاوی زندگی بھی مضاف مضاف لیول ہے. جی جی دنیاوی اس زندگی کا مطلب ہاں جی اس کا مترادف ہی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کا نا. نا دنیاوی یہ سب منسوب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. دنیاوی اسم منصوب صفت کے معنی میں ہوتا ہے، دنیاوی زندگی موصوف صفت. اچھا فولا اسمی میں تعلیل ہوگی اور وصفی میں نہیں ہوگی. فولا اور فالا دونوں، فالا فالا فولا اسمی میں تعلیل ہوگی، وصفی میں تعلیل نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے کہ دنیا بھی تو وصف یا اسم تفضیل ہے، اس کو کہیں کہ اب یہ وصف نہیں، اب یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ذہن سے سوچنے سے کچھ بھی. ہاں طیب زندگی، دیکھو نا طیب زندگی کیا ہے، موصوف صفت ہے، طیب صفت ہوگی. ایک فائدہ آپ کو پہنچانے لگے ہیں، دو فائدے کہ دیکھو یا کنوو، تو یہ یا کنویو، یا کو واو بنا دیا، یا کنویو سے یا کنوو. نہ ہو یا، اس یا کو واو بنا دیا، نہ ہو وا، نہ ہو یا، یعنی یا آخر میں ماقبل مضموم تو زما کے موافق اس کو بنا دیں، زما کے موافق واو. یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی، یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی، یا آخر میں بعد ضمہ واو. اتنے سناؤ، یا آخر میں بعد ضمہ واو ہو گئی. اب لوگ سناتے نہیں، پھر کہتے ہیں واہ صرافا، تو پھر تو ایسے کام خراب ہی ہوگا نا. کیا آخر میں بعد ازما واو ہو گئی. واو واو آخر میں بعد چلو اور آخر میں نہیں، یا آخر میں. یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی. ہاں جی یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی، جیسے لاہو یا سناہو. بعد ضمہ واو ہو گئی. سر سنا کے بھی بھول جاتا ہے. یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی. اس کو نا کاپی پہ 2-3 دفعہ اس کو کریں ایسے، نہ ہو یا، نہ ہو یا، اس کو واو بنا دو، نہ ہو وا، پھر لکھو نہ ہو یا،
یا آخر میں بعد ضمہ واو ہوگی، نہ ہوا، پھر لکھو، اس کو 100 بار لکھو۔ سادہ میں یہ بھی بن سکتا ہے نا کہ یا کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیا۔ ہاں، یا کو ضمہ کے ما قبل موافق حرف علت سے بدل دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، وہی بات ہم سر کر رہے ہیں۔ حولہا ندندنو، ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ سناؤ بھائی، سناتے نہیں آپ لوگ؟ چلو یہ سناؤ۔ یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ لگاؤ جب رٹو یا شریف، متحرک بچوں کو مارتے ہو، پڑھتے نہیں اور خود پڑھتے نہیں، خود بھی سناؤ۔ یاد کر لوں سر مجھے۔ پاس تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ جب یا جب متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ سے سوری، جب یا متحرک ما قبل مضموم لام جب یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک لام کلمہ میں ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو اس کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا جب یا متحرک ما قبل متحرک مضموم لام کلمہ سے ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک لام کلمہ میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یا متحرک ما قبل مضموم لام کلمے میں ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں۔ جب یہ لام کلمہ میں واو متحرک اور ما قبل مضموم ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے نہ ہوا، جب کہ تعجب کے لیے ہو، یا کنوو، اس میں نہ ہو یا سے نہ ہوا، یہ مثال ایسے ہونے چاہیے جیسے نہ ہو یا سے نہ ہوا، یا کنویو سے یا کنوو، نہ ہو یا سے نہ ہوا، نہ ہو یا سے نہ ہوا، یا نہ ہو یا سے نہ ہوا، یا کنویو سے یا کنوو، یا کنویو سے یا کنوو، دہرے اس نے دونوں میں سے بھی۔ سر یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، دوبارہ بتا دیں، یہ سمجھ نہیں آ رہے، ورڈ سب مکس ہو رہے ہیں۔ کیا مثالیں مشکل ہیں؟ سر وہ پتہ نہیں چلتا کہ کس سے کیا بن رہا ہے۔ چلو اکیلا اتنا بتائیں، نہ ہو یا سے نہ ہوا، نہ ہو یا سے نہ ہوا ہو گیا۔ نہ ہو یا ہے نا، یہ یا واو ہو جائے گی، نہ ہوا، کیا اب یہ مشکل ہے؟ نہ ہو یا نہیں سر۔ سے نہ ہوا، یا واو سر وہ ہوگی، الٹ پلٹ ہو جاتا تھا۔ الٹ پلٹ خلط ہو جاتا ہے، خلط ملت ہو جاتا ہے۔ یا کو واو سے بدل دیا، یا کو واو سے بدل دیا، یا کو واو سے بدل دیا۔ نہ ہو یا سے نہ ہوا اور یکنو یو سے یکنوو۔ نہ ہو یا سے نہ ہوا، یکنو سے یکنو۔ ٹھیک ہے، اب
اب اس کے بعد یا کنوو ہو گیا ہے یا دعوو کی طرح تو ضمہ گرا دیں گے، یا کنو ہو جائے گا، یا دو کا قاعدہ جاری کر کے یا کنو ہو گیا، یعنی یہ ضمہ گرا دینا ہے، بات پوری ہوئی۔ آگے جسا یجسی، اصل میں جاساوا یجسیو، تو واو پہلے میں الف سے، دوسرے میں کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد واقع ہونے سے یا سے بدل گیا۔ اس کو واو کو الف سے بدل دو، جسا، جساوا سے جسا، جیسے دعوا سے دعا، جاساوا سے جسا، یہ تو واضح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یج سیو، یج سیو، اس واو کو یا بنا دینا ہے، یج سیو سے یج سیو، یج سیو سے الٹ ہو گیا، یج سیو، واو کو یا بنایا، یج سیو، پھر ضمہ گرا دیا، یج سی رہ گیا، جسا یج سی بن جائے گا، جسا یج سی، یج سی اصل میں یج سیو، واو کو یا بنایا، یج سیو، ضمہ گرا دیا، واو کو یا بنا کر ضمہ گرا دو، واو کو یا بنا کر، واو کو یا سے بدل کر ضمہ گرا دو، کیونکہ یا کے اوپر ضمہ اسکیل ہوتا ہے نا۔ بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہے آپ آج تک پڑھتے آئے ہیں دعا، بڑی دعائیں کی ہیں، اور جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، جس نے دعا کرنے کی کوشش کی، جس نے دعا کرنے کی کوشش کی، دعا کا سوچا، لیس للانسان الا ما سعی ہے نا، جس نے دعا کر سوچا، اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہو گیا، جس نے دعا کا سوچا اللہ اس کو دعا کی توفیق دے دے گا۔ توفیق کب ملتی ہے؟ بولو بھائی، توفیق کب ملتی ہے؟ جب اللہ سے طلب کی جائے، دعا کرتے ہیں، جب 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 ارادہ ہو، خواہش ارادہ ہو کیا جائے، اور تڑپ، کوشش کی جائے، لیس للانسان الا ما سعی، تو پھر انشاءاللہ اللہ لیس دیتا ہے۔ للانسان الا ما سعی، جب انسان کے دل سے بات نکلے نا۔ تو دعا اصل میں ہے دعا ون، واو کو حمزہ سے بدل دیا، کیونکہ دعوا مد ہے نا، دعوا اسے ہے دعا ون، اس واو کو حمزہ سے بدل دیا، بس اتنا کام کیا ہے۔ واو آخر میں الف کے بعد، واو آخر میں الف کے بعد، آخر میں الف کے بعد حمزہ سے بدل گیا، وہ آخر میں الف کے بعد، جو واو یا اسم کے آخر میں الف زیادہ کے بعد واقع ہو وہ حمزہ ہو جاتے ہیں، جو واو یا جو اسم اسم کے آخر میں الف زیادہ کے بعد ہوں وہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ جو واو یا اسم کے آخر میں الف زیادہ کے بعد ہو وہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ جو واو یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں وہ واو بن جاتے ہیں۔ سر ہم صحیح بتایا میں نے؟ وہ حمزہ بن جاتے ہیں۔ جو واو یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں وہ حمزہ بن جاتے جو واو یا اسم کے آخر میں زائدہ کے بعد واقع ہوں حمزہ بن جاتے ہیں۔ دعا نزل جو میں تھا، واو یا اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں وہ حمزہ ہو جاتے ہیں۔
جو واو یا इसके आखिर में अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ हो वो हमज़ा से बदल जाते हैं। जो वाव या इसम के आखिर में लिफ्ट के बाद हो वो हमजा हो जाते हैं, जैसे दुआउन से दुआयुन। जो वाव या इसम के आखिर में अलिफ जायदा के बाद वाक़या हो वो हमजा हो जाता है। वो हमजा हो जाते हैं। इसमें मिसालें आप देखिए, 2 मिसालें, ये वाव भी हमजा बन जाएगा और ये या हमजा बन जाएगी। दुआउन से दुआउन, बिनायुन से बिनाउन, बिनाउन बिना इमारत, बिना बनावट। अदावतुन, ये वाव नहीं बदली, हालांकि ये भी तो अलिफ के बाद है, क्या तो उसके बाद ता है, बशर्ते कि उनके आखिर में ताए तनीस ना हो, बशर्ते कि उनके आखिर में ताए तनीस लाजिमा ना हो, बशर्ते कि उनके बशर्ते कि आखिर में उनके गोल आखिर ता में ना हो, बशर्ते कि उनके आखिर में गोल ता ना हो। बशर्ते कि उनके आखिर में तानीस लाजमा ना हो। अब्दुल मन्नान भाई ने अच्छा सवाल किया जी, दावा से दुआबुन कैसे बना? अच्छा, तो आप क्या बता सकते हैं? जालसा यजलिसु, इसका मस्दर क्या है? जुलूसन। जुलूस। क्या आप बता सकते हैं कि जालसा से जुलूस कैसे बना है? ये मसदर है उस्ताद मोहतरम। तो जैसे ये मस्दर है तो ऐसे वो भी मस्दर है। इस सवाल का जवाब मिल गया, बस यही पूछना चाह रहा था। तायदु दुआन, तायदु यानी दुआन, कि जी मस्दर है जी, दुआ जो है ये मस्दर है। जज़ाकल्लाह उस्ताद, बस यही था ज़हन में। बिनाउन भी मैं मस्दर है। चाह रहा था कि कैसे कौन सा इसम है कौन सा फाइल, ये उस तरफ जा रहा था ना मेरा ज़हन, इसलिए ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह खैरन। मैंने जो लिखा था वो सिर्फ उसके हरूफ असलिया बताने के लिए लिखा था। दावा से दुआवुन जो लिखा था वो हरफ असली की निशानदेही करने के लिए लिखा था। जी, अलबत्ता अदावतुन हिदायतुन अपने असर पर रहेंगे क्योंकि इनके आखिर में गोलता मौजूद है। बड़े कायदे आज ना हमने पढ़ लिए और बड़े भी लफ्ज़ भी बड़े जो है ना वो ज़्यादा हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले। फतवा लफ्ज़ था, दुनिया का लफ्ज़ था, और उसके अलावा जो है दुआ का लफ्ज़ है, तकवा का लफ्ज़ है। तो ये अल्फाज सारे के सारे इनकी तालीलात हुई। अब एक सिर्फ एक तालील पढ़ेंगे। अदलुवन, वाव को या बना दें, अदलुवन, वाव को या बना दें। अदलुयुन, अब या अपने माकबल कसरा चाहता है तो जम्मा को कसरा से बदल देंगे, बन जाएगा अदलेयुन। उसके ऊपर उसके बाद या पर जम्मा स्कील, जम्मा गिर गया, 2 सकन इकट्ठे हो गए, या गिर गई, बन गया अदलिन।
کتنے کام ہوئے؟ واو کو یا سے بدلا ابدال، ایک کام ہو گیا۔ اس کے بعد ضمہ کو کسرہ سے بدلا، ضمہ کو کسرہ سے بدلا بدلے حرکت، دوسرا کام ہو گیا۔ اس کے بعد ضمہ گر گیا سکیل، حذف ضمہ سیکل کی وجہ سے تخفیفاً، حذف ضمہ تخفیفاً، تخفیفاً، تین کام ہو گئے۔ اس کے بعد یا حذف یا کیوں اجتماعی ساکنین، اجتماعی ساکنین، چار کام ہو گئے۔ نہیں جی، عدل میں کتنے کام ہوئے ہیں؟ چار۔ چار۔ عدل اصل میں تھا عدلون، واو کو یا بنایا، عدلون ضمہ کسرہ سے بدلا، عدلیون یا پر ضمہ کی ضمہ گر گیا، اور یا نون دو ساکن، یا اور نون تنوین دو ساکن اکٹھے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا۔ عدلن، کوئی ایک دوہرائی سنائی۔ عدلون میں واو کو یا سے بدلا تو عدلون ہو گیا، پھر یا کے آگے دو تنوین ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے، اس کو اس کا جمع گرایا ایک تو وہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو پھر پہلی بار یا کو حذف کر دیا تو یہ عدلن ہو گیا۔ پھر تو عدلون ہونا چاہیے، عدلون۔ ایک دوبارہ کام سن چھوڑ دیا ہے، کیا کام چھوڑا عدلین بلا؟ سر وہ بدلے حرکت نام کو کسرہ سے موافق نہیں، حرکت، ضمہ کو کسرہ سے نہیں بدلا۔ جی سر موافق حرکت ما قبل کی کو کی ہر یا کے موافق حرکت دے دی تھی، وہ میں نے چھوڑ دیا، سوری۔ ہاں جی، آپ کے پر مقابل عدلیون ہوگا۔ سر یہ واو کو یا سے کیوں بدلا تھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پہلا والا جو ہے عدلون، پہلا واو جو ہے واو کو یا سے کیوں بدلا، تو یہی تو قاعدہ ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اوکے، جیسے قوالا میں واو کو الف سے بدلا، وہ قاعدہ ہے، ایسے ہی ابھی ہم یہ والا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے کہ واو کو یا سے بدلنا ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے قاعدہ عدلن۔ جو واو یا اسم معرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد عدلون واو ہے، اسم معرب کے آخر میں ہے، اور ضمہ اصلی کے بعد ہے، ضمہ اصلی کے بعد ہے، جو واو یا اسم معرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے، ضمہ کو کسرہ سے، واو کو یا سے، لیں جی، ضمہ کو کسرہ سے، اب کیا ہو جائے گا، واو آخر میں بعد کسرہ یا ہو جائے گی، واو کو یا سے، ضمہ کو کسرہ سے، واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، بدل دیتے ہیں۔ قاعدہ عدلن، جو واو یا اسم معرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو، ضمہ کو کسرہ سے، واو، یار یہ کیا کرتے ہیں، ضمہ کو کسرہ سے، واو کو یا سے، اچھا اگر واو ہوگی تو پھر واو کو یا سے، اگر یا ہے تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، یا ہی رہے گی۔ جو واو یا اسم معرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو، ضمہ کو کسرہ سے، واو کو یا سے، ضمہ کو کسرہ سے، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ دوہرائیں سنائیں۔
جو واو یا اسم مورب کے آخر میں ضمہ کے بعد ہو اس کو اصلی ہو، وہ اصلی ہو، اور اس ضمہ اصلی کو کے بعد ہو تو اس کو یا ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. جو واو یا اسم عرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو اور ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. جو واو یا اسم عرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. جو واو یا اسم عرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد واقع ہو اس واو کو یا سے اور ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. جو واو یا اسم عرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد واقع ہو اس واو کو یا سے اور ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. جو واو یا اسم معرب کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. جی عدلون میں ہمیں ضمہ کو کسرہ سے پھر واو کو یا سے بدلنا پڑے گا، لیکن تکلسر یون میں ضمہ کو کسرہ سے اور بعد والی یا پہلے یا ہے. عدلون عدلیون اور جو تقلصون ہے تو یہ تقلصیون تقلصیون ہے، تقلصیون تقلصویون تقلصیون. عدلون عدلیون پھر اس واو کو یا سے بدلیں گے عدلیون. اور تقلصو یون میں آپ اس ضمہ کو کسرہ سے بدلیں تقلصیون بس، پھر ضمہ گرا دیں یا گرا دیں تقلصن. کیا کیا آپ نے؟ ضمہ کو کسرہ سے بدلا، ایک کام، دوسرا، تیسرا، بس. اور اس میں کیا ہوا؟ ضمہ کو کسرہ سے پہلا کام، پھر واو کو یا سے دوسرا کام، ضمہ حذف تیسرا، اور پھر یا حذف چوتھا. عدلن بن گئی. عدلن میں 4 کام ہوئے اور تقلصن میں 3 کام ہوئے.
کیا خاموش کام ہے اس میں، پیغام ہے؟ اچھا، کتاب کی دہرائی کے بعد، ختم ہونے کے بعد دہرائی، اس کے اندر خاموش پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ صرف سبق سناتے ہوئے سناتے نہیں، یہ خاموش پیغام ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاموشی ہے پیغام۔ نہیں استاد محترم، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کرے ختم ہو جائے جلدی جلدی، اور ہمیں سب مطلب یاد بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ کوشش تو بڑی کرتے ہیں، بہرحال مکس اپ ہونا بعید نہیں، سب کو بہت زیادہ چیزیں نا رٹا لگانے کے باوجود، یہ بار بار رٹا لگانے سے ہی، ازبر کرنے سے ہی ذہن میں رہے گی، نہیں تو نکل جاتی ہے۔ تو پہلے سیمسٹر میں آپ نے دہرائی کروائی تھی تو ہمیں بڑی اچھی بنیاد بن گئی تھی، تو دوسرے میں محسوس نہیں ہوا اتنا، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نا پیچھے ساری بھول رہی ہے، اور اس لیے ایک دفعہ اگر آپ ریوائز۔ کے گروپس اسی لیے بنائے ہیں کہ آپ لوگ دہرائی کریں، گروپس میں آپ دہرائی نہیں کرتے، پھر ہم گروپس ختم کر دیتے ہیں۔ جگہ موجود ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا جو ہے نا وہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ کوئی نعمت بدل نہیں، گروپ کے ساتھ اس میں اس طرح سے نہیں ہم کر رہے، وہ تو یہ ہے کہ وہ دہرائی جذبہ سے ہوگی نا، دہرائی سے ہوگی، کیسے ہوگی پکی؟ بار بار دہرانے سے، کوئی بھی چیز آپ اس کو بار بار دہرائیں تو پکی ہو جائے گی۔ اور آپ بڑے ہو گئے ہیں نا، اب آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ آپ شکایت چھوٹے ہو آپ گئے کرتے ہی نا کہ دہرائی والی بات نہ کرتے۔ وہ بچے ہوتے ہیں، ان کو زبردستی کہا جاتا ہے دہراؤ 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 دہراؤ، اب تو خود ہی نہیں، کوئی چاہیے تھا کتنا دہراتے اتنا دہراتے، گروہ بھرے ہوئے ہوتے ہر وقت۔ یہ تیس میں ایسے ہی ہے، یہ تیسرے سر میں ایسے صرف پڑھ کے اب ایسے ہی لگ رہا ہے اب ہم چھوٹے پھر ہو گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہو، کبھی آپ بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ چھوٹے ہو جاتے ہیں، کیوں جی سید بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ سر میں جواب دے دوں اس کا؟ کل کہہ رہے تھے صرف آسان ہے، ناو مشکل ہے، اچھا آج کون پھر کہتے فرق تھے؟ کے پیچھے سر جو چیز آسان ہوتی ہے نا ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ باب ہیں تو یہ بابوں کے مصادر ہیں، ان کے آگے ماضی مضارع آئیں گی، ہم ان کی ماضی مضارع پڑھیں گے تو وہ آپ نے بنانی ہے اور ان کی آپ نے مشق کرنی ہے، اور آپ کے گروپ جو بنائے گئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو یہ کیا مطلب ہے؟ کتاب گھومنے والا آپشن ہی ختم ہو گیا، اچھا دوسری سائڈ پہ چلا گیا۔ لیں جی، پوری پی ڈی ایف پکڑ کر گھما دیتا ہے جی یہ تو۔ جی، دعا یدعو دعوتن، بعض لفظوں کے دو دو تین تین چار چار مصادر ہوتے ہیں، دعوتن بھی مصدر ہے اور دعان بھی مصدر ہے۔ دا یدعو دعوتن و داعین، اتنے چار الفاظ دہرائیں اس میں، دا یدعو دعوتن داعین، دا یدعو دعوتن فہو داعین۔ جی دعا يدعو دعوة فهو داع. دعا يدعو دعوة فهو داعي. دعا يدعو دعوة فهو داعي. دعا يدعو دعوة فهو داعي.
دعا يدعو دعوة فهو داع. دعا يدعو دعوة فهو داع. جی اس کے بعد دویا یدعا دعوتن فذاک مدعون، دویا یدعا دعوتن فذاک مدعون. دعي يدعو دعوة عفوا دعي يدعى دعوة هو مدعو. ودعي يدعو دعوة فذاك مدعوف، ودعي يدعى دعوة فذاك مدعوف. دعا يدعو دعوة دعي يدعى دعوة فهو مدعو. ودعي يدعى دعوة فذاك مدعو. دعي يدعى دعوة فذاك مدعو. دعي يدعى دعوة فذاك مدعو. دعي يدعى دعوة فذاك مدعو. جی اگلے الفاظ ادعو لا تدعو، ادعو لا تدعو، ادعو لا تدعو، ادعو لا تدعو، مدعا مدعا ادعا، مدعا مدعا ادعا، ادعو لا تدعو مدعا مدعا ادعا. یہ ذہن میں رکھا کریں ظرف والا، کسرہ ہو تو فتح ہو تو ظرف مدعا، کسرہ ہو تو اللہ، مدعا مدعا ادعا، ادعو لا تدعو مدعا مدعا ادعا. دوریں ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. ادعو لا تدعو مدعا مدعا ادعى. ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. 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 جی اب آپ میں سے کوئی ایک اس کو پورا سنائیں گے، جو جن کو یاد ہو دہرائیں اور مکمل. دیادو دعوتن فهو داعٍ ودعو يدعى دعوة فذاك مدعو. ادعو لا تدعو مدا مدا ادا، ادعو لا تدعو مدا مدا ادا. 3 حصے اس کے کر کے دیادو دعوتن فهو داعٍ ودعو يدعى دعوة فذاك مدعو. ادعو لا تدعو مدا 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 ادا. دعا يدعو دعوة فهو داع، ودعي يدعو دعوة فذاك مدعو. ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. دعا يدعو دعوة فهو داع، ودعي يدعى دعوة فذاك مدعو. وذاك ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. دعا يدعو دعوة داع دعوة دعي يدعى دعوة مدعو. ادعو لا تدعو أدعا عفوا مدعا مدعا أدعى. دعا يدعو دعوة فهو داع، دعي يدعى دعوة فذاك مدعو. ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. دعا يدعو دعوة فهو داع. دعي يدعى دعوة فذاك مدعو. ادعو لا تدعو مدعا مدعا أدعى. دعا يدعو دعوة فهو داع، دعي يدعى دعوة فذاك مدعو.
ادعو لتدعو ودان مدان ادعى سوري. اچھا آپ نے ایسے کرنا ہے اپنے گروپس کے اندر، پہلے اس کو سنائیں ایک سانس میں 3 مرتبہ، یادو دعوتن فودائن، دایدو دعوتن فودائن، دایدو دعوتن فودائن، دو یدا دعوتن فدا کمدوون، دو یدا دعوتن فدا کمدوون. آگے ادو لاتا دو مدن مدن ادا، یہ میم ذہن میں رکھیں، پہلے فتح پھر کسرہ. ادو لاتا دو مدن مدن ادا، ادو لاتا دو مدن مدن ادا، ادو لاتا دو مدن مدن ادا. پھر اس پورے کو سنائیں ایک سانس میں، ٹھیک ہے؟ تو مشق کریں، مشق، محنت کریں، محنت. یہ آپ نے ایک سانس میں کرنا ہے، 3 باب آپ نے صرف کرنے ہیں، اور ایک رضیہ یرضا کرنا ہے، یہ والا رضیہ یرضا رضن فورادن، رضیہ یرضا رضن فورادن، اور رضیہ یرضا رضن فذا کمردیون، رضیہ یرضا رضن فذا کمردیون. ارضا لا ترضا مرضن مرضن ارضا، ارضا لا ترضا مرضن مرضن ارضا، ارضا لا ترضا مرضن مرضن ارضا. اور تیسرا باب رما یرمی ہے، بس باقی آپ نے ویسے پڑھ لینے ہیں. رما یرمی رمین فورامین، ورمی یرما رمین فذا کمرمیون، ارمی لا ترمی مرمن مرمن ارما، ارمی لا ترمی مرمن 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 ارما. یہ سبھی کے ایک جیسے ہیں، بس مادہ چینج ہونا ہے، باقی ان کی شکل ایک جیسی ہی ہے. رما یرمی رمین فورامین، ورمی یرما رمین فذا کمرمیون، ارمی لا ترمی مرمن مرمن ارما، مرمن مرمن ارما، مرمن مرمن ارما. ان تینوں کو آپ لوگوں نے خوب جو ہے دہرانا ہے، پکانا ہے، اور اپنے جو ہے وہ اس کو بڑھ دینا ہے گروپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کو پتہ چل جائے کہ پڑھنے والے کوئی آ گئے. جی تھوڑا سا حدیث کا پڑھتے ہیں، وقت کافی ہو چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. عن زيد بن أسلم قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم صدقة وهم يسقون فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقاي فهو هذا، فأدخل عمر يده فاستقاه. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان زید بن اسلم، یہ ابن آ گیا نا 2 علم کے درمیان، علمین متجانسین کے درمیان، ابن کا حمزہ حذف. زید بن اسلم رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال، کہتے ہیں شاربا عمر بن الخطابی، پیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لبنان دودھ، لبنان مفعول به، شاربا فعل، عمر بن خطاب فاعل. فاعجبہ،
اس کو بہت اچھا لگا، دودھ اچھا لگا. خالص دودھ ہوگا نا، آج کل خالص کہاں ملتا ہے. فسأل، اس نے سوال کیا، الذی سقاہ، اس سے جس نے اس کو پلایا تھا، جو لے کر آیا تھا نا، اس سے پوچھا، من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، یہ کافی کہاں سے آ گئی. پہلے تو انکار کر دیا تھا، اب کہاں سے پک کر آ گئی. فاخبرہ، اس نے بتایا، انہ ورد علی مائن، کہ وہ گیا تھا چشمے پر. مائن منا چشمہ، چشمے پر. قد سماہ، اس نے اس کا نام لیا. طے فلاں چشمے پر گیا تھا، وہاں کچھ اونٹ پانی پینے آئے ہوئے تھے. فَإِذَا نَعَمٌ، اونٹ، من نعم الصدقۃ، صدقے کے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ، وَهُمْ يَسْقُونَ، وہ پانی پی رہے تھے، وہ پانی پی رہے تھے. تو ہم نے ان کا دودھ نکال لیا اور میں نے اس کو اپنے ڈول میں بھر لیا اور آپ کو بھی لا کر دیا. فحلبوا، تو انہوں نے دھویا، من البان، اس کا دودھ. فجعلتہ، میں نے اس کو ڈال لیا، فی سقائی، اپنے مشق میں. فہو ذا، فہو ھذا، تو وہ ہے یہ، تو وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، وہ یہ ہے. فہو ذا، یہ وہی ہے، وہ یہ ہے. اچھا، یہ وہ ہے، وہ یہ ہے. ادخل عمر یدہ، داخل کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، یدہ، اپنا ہاتھ، اپنی انگلی حلق میں ڈالی. فاستقاءہ، اور اس کی قے کر دی. لیکن اس کی روایت کہتے ہیں ضعیف. ویسے وہ ہدیہ تو کر ہی سکتا ہے نا، تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں تھی. نہیں، جو اونٹوں کا انہوں نے نکال کر ڈول میں ڈالا ہے نا، وہ درست نہیں. اب چور کوئی چوری کر لے، کسی کو لا کر تحفہ دے، وہ ٹھیک ہے. نہیں، اس نے بطور صدقہ نہیں لیا تھا ان سے، نہیں اونٹوں نہیں والوں سے. نہیں نہیں نہیں. اچھا. فحلبوا من البانہا، اب جانور جو گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے، اٹھانے کے لیے نہیں. باغ میں جاتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں، کھانے کے لیے اتار سکتے ہیں، اٹھانے کے لیے، بیگ بھرنے کے لیے، شاپر بھرنے کے لیے، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں. بس وہاں جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھا لیں، وہاں جتنا پی سکتے ہیں آپ پی لیں. جانور جس کے بھی گھاٹ پر جائیں، خواہ وہ صدقے کے ہوں یا جو دوسرے ہوں، حکم تو ان کو دھو کر پیا جا سکتا ہے، دودھ پی سکتے ہیں جس کو ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے مشق نہیں بھرے گا، جمع نہیں کرے گا. جی. صحیح صحیح. روایت میں ایک ضعیف ہے. سوال تھا. ہاں، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالی تھی، وہ حسن حسین نے رضی اللہ عنہما نے کھجور گلے کھائی تھی، تو انہوں نے انگلی ڈال کر نکالی تھی، وہ روایت صحیح ہے. تو یہ ضعیف ہے، اس میں عمر کا فعل ہے. جی، کیا سوال ہے؟ وہ یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر جو استدلال میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، پھر اس کو فائدہ ہی نہیں کرنے کا مطلب یہ آ رہا تھا ذہن میں کہ اگر کسی کی ملکیت ہے تو وہ درخت ہے یا اس کا جانور ہے، اونٹ جس طرح بتایا، تو وہ بندہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر پی سکتا ہے، دودھ ہاں، ہو سکتا ہے اگر وہاں سے. آپ سفر میں ہیں، صحرا ہے، اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی چیز نہیں،
اور آپ کو ایک وادی میں جانور ملتے ہیں یا درخت ملتے ہیں، ان پر پھل لگا ہوا ہے، باغ ملتا ہے ان پر پھل لگا ہوا ہے، اور وہاں پر 3 آوازیں لگائیں، یہ روایت سے ہی موجود ہے۔ اگر کوئی مالک مل جائے تو اس سے اجازت طلب کرو، اجازت دے تو کھا لو، اور اجازت نہ دے تو نہ کھاؤ، اور اگر مالک نہ ہو 3 آوازیں لگاؤ، اور مالک نہ ہو تو پھر تم خود ہی کھا سکتے ہو۔ کہ نیا باب ہے تو پڑھیں کہ چھٹی کریں؟ سب میں قرآن روز رہ جاتا ہے، پڑھ لیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کے اندر صرف ایک دعا کرنے کا حکم دیا۔ کون سی دعا وہ؟ رب زدنی علما۔ وارحمنا انت خیر الراحمین، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب زدنی علما، یہ ہے دعا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔ یہاں سے معلوم ہوا جب اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کی تسبیحات، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر اور زیادہ کرنا چاہیے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمارے متعلق خوب جانتا ہے۔ رب سے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ کو دے دیا گیا آپ کا سوال اے موسیٰ۔ اوتیتا ترکیب میں کیا بنے گا؟ فعل مجہول اور اس کا فاعل ہے ساتھ، نائب فاعل، نائب جی سوری نائب فعل مجہول اور نائب الفاعل، 16 کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ موسیٰ یا موسیٰ، یہ وہی ندا ہے۔ وَلَقَدْ تحقیق مننا، مننا کی گردان کو ایک سنائے۔ مننا مننا مننو مننت مننتا منن کیا معنی ہے؟ مننا مننا، ہاں ٹھیک ہے، یہ مننا سے ہوگی نا سادہ موت، مننا مننا مننو منت منتا مننا منن مننتا مننتا، کچی منا ہے سادہ منا موت۔ منو منت منتا مننا منتا منتا منتم منتی منتم 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 مننا۔
جی یہ منا سے ہوگا، منا منا منو منت منتا منن، منا من آگے مننتا، آگے آسان ہوگا، مننتا مننتما مننتم مننتی مننتما مننتن مننتو، پھر ہو جائے گا مننا دوبارہ، منا منا منو منت منتا منتا مننا، لا الہ الا اللہ۔ جی دوہرائیں سنائیں۔ منا منا منو منا منا منو منت منتا مننا مننتا مننتما مننتم مننتی مننتما مننتنا مننتو مننا منا منا منو منت منتا مننا مننتا 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 منن تو ما مننتم مننتا مننتا مننتما مننتم مننتم مننتی مننتما مننتن مننتو مننا، اچھی ہے وہی۔ منا منا منو منت منتا مننا مننتا مننتما مننتم مننتی مننتما مننتنا مننتو مننا منا منا منو منت منتا مننا مننتا مننتما مننتم مننتی مننتما مننتنا مننتو مننا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق مننا ہم نے پر احسان کیا علیک پر مرۃ اخری ایک اور بار، کب؟ بچپن میں۔ انسان کو اپنے بچپن میں بچپن کے دن بھی یاد رکھنے چاہیے، اور بچپن کے اللہ کے احسانات وہ بھی یاد رکھنے چاہیے۔ بچپن میں اللہ کے احسانات والدین کی صورت میں، والدین کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے وہ انسان بچے ہونے کی حالت میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دعا نا، جب عمر 40 سال کی ہو جائے تو یہ دعا کریں، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی تھی۔ والدین کے اوپر اللہ کی خاص نعمتیں ہوں گی تو یہ اولاد انتہائی سعادت مند، اس کو بولتے ہیں نجیب الطرفین۔ باپ کے اوپر بھی اللہ کے خاص انعامات ہوں، ماں کے اوپر بھی اللہ کے خاص انعامات ہوں، اس کو بولتے ہیں نجیب الطرفین۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب وحی کی، یہاں وحی کا معنی الہام، کیونکہ اگر رسولوں والی وحی مانیں گے تو پھر ان کی ماں کو کیا نبی مانیں گے؟ نہیں۔ تو وحی کے کئی معنی ہیں، ایک وحی کا معنی الہام بھی ہے، الہام دل میں بات ڈال دینا۔ جب ہم نے الہام کیا آپ کی ماں کو، جو الہام کیا گیا اس کے دل کے اندر بات ڈال دی، اور اس نے چپکے سے ایک بکس لیا، اس میں تمہیں ڈال دیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ کیا الہام ہوا؟ ان یہ کہ اقذفی، اقذف، اقذفا، اقذفو، اقذفی، قذف پھینکنا، اقذفی تو اس کو پھینک دے، ہی اس کو، تو اس کو پھینک دے، پھر تابوت تو اس کو ڈال دے تابوت میں، فقذفی ہے، اور اس کو ڈال دے فی الیم میں، گہرے پانی کے اندر، کیونکہ اگر تھوڑا پانی ہوا تو نیچے لگ جائے گا، گہرے پانی میں اوپر تیرتا ہوا جائے گا۔
آگے کرتے کرتے کہیں وہ کنارے لگ جائے گا، کوئی اس کو اٹھا لے گا، پالے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ پھینک دے گا، وہ گہرا پانی اس کو پھینک دے گا، لہریں اس کو پھینک دیں گی، بالساحل ساحل کنارے لگا دیں گی۔ اچھا، یا خود ہو عدو لی و عدو لہ، پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہو کر رہنے ہوتے ہیں۔ فرعون جس بچے کی خاطر کتنے بچوں کو کئی سالوں سے قتل کر رہا تھا، وہی بچہ اس کے گھر پلنے جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نیچے کرنے کے بجائے وہ سفر اور وہ منازل جو اس کو اوپر پہنچانے کے لیے طے کرنی تھی، وہ طے کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، طے کرانے میں لگے ہوئے۔ اس نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چل جاتا کہ ایسے تو یہ بادشاہ بن جائے گا، تو کیا کبھی وہ کنویں میں پھینکنے سے یہ تخت پر بیٹھ جائے گا، تو کیا وہ کبھی وہ اس کو کنویں میں پھینکتے؟ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے عروج پر پہنچنے کے لیے ہم سیڑھی کا کام کر رہے ہیں، تو کیا کبھی وہ سیڑھی کا کام کرتے؟ یا خود عدو لی و عدو لہ وَأَلْقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی ہے تجھ پر اپنی محبت۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان کو خواہ مخواہ مخالفتیں مول نہیں لینی چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، وَأَلْقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور حبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ الہی اپنی بیوی کو اور بچے کو بیابوگا علاقے میں چھوڑ آیا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ يَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف مائل کر دے، اس علاقے کی طرف، الیہم، ان لوگوں کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دے۔ اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ الہی، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ کرنی Yes, sir, چاہیے کرنی سوال۔ چاہیے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا کوئی غصہ کرتا ہے تو غصہ کرے، مجھے کیا ہے، میں اسے لے کر کھاتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، مجھے کیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی تو ایسا قرآن و سنت کی تعلیمات سے ثابت نہیں۔ وَأَلْقِيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تیری پرورش کی جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میرے سامنے۔ آگے پھر واقعہ ہے، آگے میں دو دعا کس طرح مانگیں گے ہم یہ والی کہ کی توری کا محبت منی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ثابت ہے؟ ایک ہے اس کو ایسے ہی بس پڑھیں، القیت علیک محبۃ منی والقیت علیک محبۃ منی، کیونکہ قرآن کریم پورے کا پورا قرآن کریم علاج ہے نا، تو لوگوں کے بغض اور نفرت کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس میں کاف ضمیر تو ان کے لیے ثابت ہوگی نا حضرت۔ اگر آپ نے باقاعدہ اس کو دعا بنانا ہے تو پھر اس کو بنا سکتے ہیں، القی علیہ محبۃ منی، من کا پھر آئے گا، القی آئے گا علیہ محبۃ من کا، اپنی محبت میرے اوپر ڈال دے، القی علیہ محبۃ من، کاف کی جگہ پر یا آ جائے گی اور یہ امر کا لفظ استعمال کرنا ہے۔
अलकी अलैया मोहब्बतम मिनका, जी, अल के तो डाल दे, मिन का अपनी तरफ से, अल के अलैया मोहब्बतन मिन का। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई लड़का या कोई लड़की शादी के लिए ये पढ़ना शुरू कर दे कि फलां लड़के से शादी करनी है तो जो है मोहब्बत डाल दे उसके दिल के अंदर, लड़के से शादी करनी है मोहब्बत डाल दे। भाई हो सकता है तुम सोच रहे हो बेहतर है, लेकिन हो सकता है बेहतर ना हो, लिहाजा उस मामले को इस्तिखारे के अंदर ले जाएं, खामखा अपने आप को परेशानियों में और सऊबतों में न डालें। शादीशुदा को तो इजाजत है जी, बिल्कुल आप तो पढ़ें ताकि जल्दी कहवा तैयार हो जाए, कहवा तैयार हो जाए, काफी तैयार वो इसकी फिर शुरू होगा। मेरे ख्याल में हमें इसी पे इक्तिफा करना चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व